السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، الحمدللہ ہم مسلسل اسی درس میں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، لیکن جب فیصلے کرنے کی بات آتی ہے، اپنے مسائل حل کروانے کی بات آتی ہے، تو اللہ عز و جل کا حکم چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ سے فیصلے کروانا وہ چاہتے ہیں. تو یہ ان کا یہ عمل توحید کے منافی ہے. ایسا کرنے والا پورے طور پر مومن موحد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے جس کو اپنا معبود، جس کو اپنا رب مان لیا ہے، اسی کو اپنا حاکم بھی مان لیں. سوائے یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، تو وہ مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. الحمدللہ اس تعلق سے کافی کچھ باتیں ہم جان چکے ہیں. اب ہمارے سامنے 3 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، الگ الگ صورتوں کی، جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس درس کے تحت ذکر کی ہیں. انشاءاللہ ہم وہ آیتیں پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے درس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. پہلی آیت ہے، جو اصل آیت ہے 5ویں پارے کی آیت ہے، الحمدللہ اس کے پہلے گزر چکی. ان کے بعد اب جو آج کے درس کی پہلی آیت ہے وہ پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے. یہ موضوع ہے، یہ بات چل رہی ہے منافقین کے بارے میں، کیونکہ ایمان لانے کا دعویٰ تو وہی کرتے تھے. دعویٰ کچھ تھا، زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، لیکن اندر سے وہ کافر تھے. اندر سے ساری بدعقیدگی، بدعمالی بھری ہوئی تھی، اندر سے کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا. تو ان کا عالم یہ تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ زمین میں بگاڑ، زمین میں فساد 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جو آپ دیکھتے محسوس کرتے ہیں، لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچا دینا، درخت کاٹ دینا، کھیتیاں جلا دینا، گھر توڑ دینا. اللہ مسلمان کو اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھے، یہ فساد ہے. اور فساد کی جو دوسری اور اس سے بڑی قسم ہے وہ ہے فساد معنوی، کفر اور شرک پھیلانا، جس کو ہم فساد تو سمجھتے ہی نہیں. سب سے بڑا اور سب سے برا فساد تو یہی ہے کہ دنیا میں توحید کی بجائے کفر پھیلایا جائے، ایمان کی بجائے شرک پھیلایا جائے، لوگوں کو ایمان سے اور اللہ کی وحدانیت سے روکا جائے، ایمان لانے والوں کو پریشان کیا جائے کہ وہ ایمان چھوڑ دیں. تو دنیا میں سب سے بڑا فساد یہی ہے، کیونکہ جو جان کا، مال کا فساد ہوتا ہے، یہ اس کی بھرپائی ممکن ہے.
یہ عارضی ہوتا ہے، یعنی زیادہ میں زیادہ انسان کی زندگی کے ساتھ اس کی اچھائی برائی ہوتی ہے بس، لیکن جو کفر اور شرک والا فساد ہوتا ہے اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوتی، اور اللہ نہ کرے اگر وہ نقصان ہو جائے انسان کی زندگی کے ساتھ تو وہ نقصان زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے لگا ہوتا ہے۔ تو فساد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسی فساد، ہم جس کو فساد محسوس کرتے ہیں اور اپنی عام بول چال میں اس کو بگاڑ فساد کہتے بھی ہیں، جان مال کا نقصان کر دینا، بلڈنگیں توڑ دینا، کھیتیاں جلا دینا، باغات کو نقصان پہنچا دینا، کسی کو قتل کر دینا، اللہ ہر مسلمان کو عافیت میں رکھے، یہ حسی فساد ہے جس کو ہم فساد مانتے ہیں۔ لیکن ایک تو یہ عارضی ہوتا ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا اگر نقصان بھی ہے تو انسان کی زندگی کے آگے اس کا نقصان نہیں ہوتا، بس جہاں تک زندگی ہے وہاں تک نقصان ہو سکتا ہے، اس کے آگے تو نہیں ہوتا۔ لیکن جو اس سے بڑا فساد ہے اور وہ ہے کفر کا فساد، شرک کا فساد، اللہ کا حق کسی غیر کو دینے والا جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، اس کا تو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کی زندگی، اس کا علم، اس کا عمل، جو بھی اللہ کا حق تھا، یہ سارے فسادات کے ساتھ اگر انسان اسی فساد اور بگاڑ پر مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے فساد میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بگاڑ اور نقصان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب منافقین ان دونوں طرح کے فساد میں مبتلا تھے، منافقین دونوں ہی طرح سے، ایک تو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ڈھکے چھپے ان کی املاک کو نقصان پہنچا دینا، ڈھکے چھپے ان کی جو جائیداد ہوتی تھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کو نقصان پہنچا دینا، جانور کو بھگا دینا، جانور کھول دینا، کھیتی جلا دینا، پھل باغات میں پھل پکنے والے کچے پھل توڑ دینا، جھڑا دینا، گرا دینا، اس طرح کے نقصان وہ مسلمانوں کو پہنچایا کرتے تھے، تو یہ بھی فساد ہے۔ اور دوسرا جو نقصان پہنچاتے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور در پردہ مسلمانوں ہی کے خلاف سازشیں کرتے تھے، دشمنوں سے جا جا کر ملتے اور مسلمانوں کے جو ویک پوائنٹس راز ہوتے تھے وہ راز ان کے پاس جا کر بتاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن در حقیقت وہ اپنے کفر اور نفاق پر، اپنے فسق اور جرم پر جمے ہوئے تھے اور اندر سے مسلمانوں کی جڑیں وہ کھوکھلی کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں طرح کے فساد کو ایک جملے میں کہا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، چاہے وہ جان مال کا فساد اور بگاڑ ہو یا وہ ایمان کو خراب کرنے والا، توحید کو بگاڑنے والا کفر اور شرک کا فساد ہو۔ تو ان سے جب یہ کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، بگاڑ نہ پھیلاؤ، تو دیکھیے ڈھیٹ، اور مجرم ہمیشہ ڈھیٹ ہوتا ہے۔ آپ ابھی دنیا کے حالات دیکھ لیں، جو مظلوم ہے اسی کو ظالم بنا کر پیش کر دیتی ہے دنیا، جو مظلوم ہے اسی کو ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، پورا میڈیا دیکھ لیجیے آپ، جو معصوم ہے اس کو مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا دیکھیے آپ، یا اور جو پرنٹ میڈیا جس طرح کے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بیچارہ معصوم ہے وہی مجرم، جو مظلوم ہے وہی ظالم۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ارے ارے ارے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد والے تھوڑی ہیں، ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر رہیں، ہم چاہتے ہیں سب ہر طرف امن و امان رہے، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرنے کے لیے ہماری ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ساری اصلاحی حرکتیں، سارے اصلاح کے کام تو ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، یقیناً ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، فساد ختم کرنے والے اور لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار رہو، انہم بے شک یہ لوگ ہم المفسدون، یہی تو مفسد ہیں۔ کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ عز و جل ان منافقین کو مفسد، فساد مچانے والا، بگاڑ مچانے والا قرار دے رہا ہے۔ اللہ سن لو، خبردار رہنا، انہم بے شک یہی لوگ، ہم واپس سے تاکید، یہی لوگ، بے شک یہی لوگ تو فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اس کو کہتے ہیں سینس نہیں ہے ان کو۔ اس کا آسان ترجمہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟
کامن سینس جو ایک انسان کو ہونا چاہیے اچھے برے کی تمیز کا، وہ سینس ان کو نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو مفسد کی بجائے مصلح بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آج کا بھی آپ جو دور دیکھ رہے ہیں یہ نیا نہیں ہے، یہ باتیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ ظالم ایسا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو مظلوم سمجھتے ہیں، مجرم اپنے آپ کو ایسا دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو معصوم سمجھ لیتے ہیں، اور در حقیقت جو معصوم ہے، در حقیقت جو مظلوم ہے، وہی دنیا والوں کی نظروں میں برا قرار پاتا ہے۔ تو یہی کام منافقین بھی کرتے تھے اور کافر بھی کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے کافر؟ کہ ہم لوگ تو پہلے ایک تھے، ہماری رشتہ داریاں تھی، آپس میں میل محبت سے رہتے تھے، لیکن جب سے یہ دین آیا تب سے اختلافات شروع ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا، شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اصل جو اصلاح کی کوشش ہے اس کوشش کو انہوں نے بدنام کیا، اور جو خود پہلے الگ الگ تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے بغض حسد کینے میں مبتلا تھے، ان ساری باتوں کو انہوں نے دنیا والوں کے سامنے الٹا بنا کر پیش کر دیا۔ تو یہ ہے منافقین کا کام۔ ان آیتوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے منافقین کو دراصل مفسد قرار دیا، اور ان کا فساد کیا تھا؟ جو ظاہری فساد تھا وہ تو ہم نے بتایا تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑی سی مدت اور تھوڑے سے وقفے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو اصل فساد تھا وہ کفر، نفاق، شرک، کفر، نفاق اور شرک کو بڑھاوا دینا، لوگوں کو ایمان، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکنا، اصل ان کا فساد یہ تھا، اور یہی اصل فساد بھی ہے کہ آدمی خود بھی کفر کرے، دوسروں سے کفر کروائے، آدمی خود منافق ہو، دوسروں کو منافق بنانے کی کوششیں کرے، آدمی حق کا مخالف ہو اور چاہے کہ دوسرے لوگ بھی حق کی مخالفت شروع کر دیں۔ تو اصل فساد اور بگاڑ یہی ہے، اور انہی منافقین کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، اللہ کے حکم کے بغیر کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کی طرف وہ دوڑے جاتے تھے۔ اللہ عز و جل نے بتایا کہ یہ فساد فی الارض مانا جائے گا۔ دوسری بات، جہاں ایمان ہے، جہاں توحید ہے، وہاں امن و امان ہے۔ جہاں ایمان ہے، جہاں توحید ہے، وہاں امن و امان ہے، وہاں عافیت اور سکون ہے، کیونکہ ایمان اور امن ایک ساتھ ہیں، اسلام اور سلامتی ایک ساتھ ہے، ایمان، توحید، وحدانیت ایک ساتھ ہے۔ جہاں پر توحید ہے وہاں امت متحد ہے، جہاں پر اسلام ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں ایمان ہے وہاں پر امن و امان ہے۔ تو اب ایمان اور امن و امان ایک ساتھ ہوا۔ جہاں کفر ہے وہاں پر لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں پر نفاق ہے وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہے، جہاں پر شرک ہے وہاں پر سارے تفرقے اور ہر طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ تو فساد فی الارض ہوا۔ اب توحید آپ کے لیے امن و سلامتی کا سبب ہے، ایمان آپ کے لیے امن و امان اور سعادت کا سبب ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر اور شرک معاشرے کے امن و امان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ کب لوگوں میں جھگڑے کب ہوں گے؟ جب وہ کفر یا شرک کی طرف جائیں گے۔ جب سارے کے سارے مومن ہوں، جب سب کے سب لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں، تو وہاں تو امن و امان ہی ہونے والا ہے۔ زندہ مثال آپ ابھی سعودی عرب کو دیکھ سکتے ہیں، لاکھ برا بولنے والے برا بولیں، مگر آپ خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ لیجئے، آپ کے ایک شہر میں دن بھر میں اللہ عافیت میں رکھے جتنے جرائم ہوتے ہیں وہاں پورے ملک میں سال بھر میں بھی نہیں ہوتے۔ صرف توحید کی برکت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لاکھ برا بول دیں، لاکھ کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر تھوڑی سی بھی اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، تو 15 دن وہاں گزار کر آپ آ جائیں، خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ امن و امان کسے کہتے ہیں، اطمینان و سکون کسے کہتے ہیں، اللہ کی عبادت پورے فری ہو کر آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ رات کے 2 بجے کہیں بھی چلے جائیں، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے امن و امان کی جو ظاہری قسمیں ہیں آپ کو توحید کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آپ لاکھ دعوے کر لیں، کچھ بھی کہہ دیں، توحید کے بغیر امن و امان، ایمان کے بغیر امن و سلامتی اور اسلامی احکام کو نافذ کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ مطمئن اور مامون نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایمان اور توحید کی برکت ہے جو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ، اللہ ان کو مزید عافیت اور برکت میں رکھے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے سال کے جس مہینے میں چاہیں
دیکھ سکتے ہیں، دن میں، رات میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی موسم میں آپ جا کر وہاں انشاءاللہ خود سے دیکھ سکتے ہیں اور تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ توحید کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے، اللہ عز و جل کے نازل کیے ہوئے دین پر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی احکام کو ماننا اور اپنے معاشرے پر ان احکام کو نافذ کرنا خیر و سعادت، امن و سلامتی کا سبب ہے۔ اللہ عز و جل کے دین سے روگردانی کرنا، اللہ عز و جل نے جو قانون ہم انسانوں کے بھلے کے لیے نازل کیا، اس قانون کو چھوڑ کر اپنے جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو لاگو کرنا اور ان کے پیچھے دوڑنا، یہ پورے معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا سبب ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 8ویں پارے کی ایک آیت ذکر کی، آیت نمبر 56۔ 8واں پارہ سورہ اعراف۔ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں فساد مت مچاؤ، اور وہ بھی کب؟ بعد اصلاحہا، اس کے بعد کہ اللہ عز و جل نے زمین کی اصلاح کر دی ہے، یا اللہ نے جن مصلحین کو بھیجا، جن انبیاء، جن رسولوں، جن علماء اور جن دعات کو بھیجا، اللہ عز و جل نے ان کے ذریعے زمین سے فساد کا خاتمہ کروایا۔ تو اب آپ لوگ زمین میں امن و امان جب پھیل چکا تو اس امن و امان کو برباد مت کرو۔ اور آپ یقینی طور پر یہ جان لیجئے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اہم ترین جو اصلاحی کوشش ہے وہ یہی کوشش ہے۔ بس دنیا کی سب سے زیادہ اہم ترین اصلاحی کوشش کیا ہے؟ بس کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء نے دعوت تو ہر اچھائی کی دی، ہر برائی سے روکا، لیکن سب سے زیادہ جو مین پوائنٹ تھا جس سے ان کی دعوت شروع ہوئی، جو ان کی دعوت کا اصل مرکز اور محور تھا، وہ کیا تھا؟ توحید ہی تھی نا، توحید ہی تھی۔ تو جان لیجئے کہ جتنی بھی اصلاحی کوششیں ہیں، ماضی میں ہوئی ہیں، یقیناً حال میں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک اصلاحی کوششیں ہوتی رہیں گی، لیکن ان ساری اصلاحی کوششوں کا اصل پوائنٹ، مین پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ توحید، کیونکہ سب سے بڑی اصلاح توحید ہے، سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ تو اگر سب سے بڑا فساد شرک ہے تو سب سے بڑی اصلاح تو بات واضح ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجے ہیں، اور ان تمام رسولوں کی دعوت کا مین پوائنٹ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، توحید، اکیلے اللہ کی عبادت کریں آپ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کفر سے، شرک سے آپ دور ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، یہی ہے بس۔ تمام انبیاء کی دعوت کا نچوڑ یہی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ کلمہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ جیتے اور انشاءاللہ جس پر مرنے والے ہیں۔ اب جتنی بھی اصلاحی کوششیں ہیں، ان ساری کوششوں میں سب سے زیادہ اہم ترین اور بنیادی اصلاحی کوشش توحید ہے، اور جتنے بھی فساد اور بگاڑ ہیں، جتنے بھی ذریعوں سے فساد اور بگاڑ مچتا اور پھیلتا ہے، ان میں سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ توحید کے بالکل اپوز میں ہے شرک۔
تو اب یہاں پر بھی زمین میں جن مصلحین نے، جن کو اللہ نے مصلح کہا، جن کو اللہ نے اصلاح کرنے والا کہا، انبیاء، رسول علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، انبیاء کو ماننے، ان کی اتباع کرنے والے نیک لوگ، ان تمام کو اللہ عز و جل نے جب مصلح کہا تو لازماً انہوں نے سب سے پہلے جس برائی کا خاتمہ کیا وہ کون سی برائی تھی؟ شرک۔ سب سے پہلے جس برائی کا خاتمہ کیا وہ برائی شرک تھی، اور سب سے پہلے جس اچھائی کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھایا وہ اچھائی توحید تھی۔ تو اب اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ جب دنیا میں ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، دعات اور مبلغین کے ذریعے اصلاح کر دی ہے، توحید کو پھیلا دیا ہے، کفر اور شرک کی گندگی کو ختم کر دیا، تو اب تم اس گندگی کو دوبارہ سے دنیا میں مت لے کر آؤ۔ تو واضح طور پر توحید اور شرک کی ہی بات ہے۔ اللہ نے توحید کے ذریعے اصلاح کی تو لوگوں تم شرک کے ذریعے زمین کی اچھائی کو برائی اور بگاڑ فساد میں مت بدلو۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ آیت نمبر 56 بھی ہے اور آگے جا کر آیت نمبر 85 بھی ہے۔ دو جگہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا آپ کو انشاءاللہ 8ویں پارے سورہ اعراف میں ملے گا، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85 میں شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو واعظ و نصیحت کی تھی اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہے اس ٹاپک سے متعلق جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 49-50، دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے وَأَنِحْكُمْ، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ، نیز یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، آپ کے جو امتی ہیں ان سب لوگوں کے بیچ آپ فیصلہ کریں۔ کیسے فیصلہ کریں؟ کس قانون کے مطابق فیصلہ کریں؟ بما انزل اللہ الیک، بما انزل اللہ الیک۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ نہیں ہے شاید، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس قانون، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، اس قانون اور اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی، جو قانون اللہ نے اتارا ہے اس قانون کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب آپ اس پر دھیان یہ دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں، قانون کس کا؟ اللہ کا۔ یہ فرمایا کہ آپ جیسے چاہیں فیصلہ کر دیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے یا جو بھی کام کرتے وہ اپنی طرف سے تو نہیں ہوتی تھی وہ بات یا وہ کام۔ یہ تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اچھائی جس کی طرف رہنمائی کی وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس برائی سے ہم کو آپ کو خبردار کیا، روکا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب بات آئی قانون نافذ کرنے کی تو اللہ نے کیا کہا؟ بما انزل اللہ، واضح کر دیا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کیجئے، لیکن وہ فیصلہ آپ کی طرف سے، آپ کے یا لوگوں کے قوانین کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے چکر میں نہ پڑنا۔ ہوا، خواہشات نفسانی، مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے، نہیں اس میں میرا نقصان ہے، نہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، نہیں، یہ تو انسانوں کی خواہشات آگے پیچھے ہوتی بدلتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو اچھا سمجھوں، آپ اس کو غلط سمجھیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، مجھے وہ چیز غلط لگے، بالکل ممکن ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ خواہشات۔ اللہ کے قانون پر عمل کرنے سے روکنے والی چیز کون سی ہے؟ ہم کو اپنی خواہش نفس، لالچ، دنیا کا لالچ ہوگا، دنیا کا خوف ہوگا، دنیا کی حرص و ہوس ہوگی، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کا قانون نہ مانتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے قانون کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے درمیان
اسی قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، یعنی ان کی خواہشات کے مطابق آپ فیصلے نہ کرنا. وَاحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. کس بات سے؟ اَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو ہٹا دیں، بھٹکا دیں، فتنے میں ڈال دیں. عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض ان قوانین پر عمل کرنے، ان قوانین کو لاگو کرنے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی. ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، کہیں یہ لوگ آپ کو اللہ کے کچھ قوانین کو لاگو کرنے سے بھٹکا نہ دیں. ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے اسباب، ایسی وجوہات آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ آپ اللہ کا قانون نافذ کرنے میں پریشان ہو جائیں. دیکھنا، ہوشیار رہنا، لوگوں کی خواہشات اور ان کی باتوں کے چکر میں نہ پڑنا. سیدھا سیدھا یہ مسئلہ آیا، دیکھو بھائی اللہ کا قانون ہے، بات ختم. یہ سفارش کرے، اس کو موقع دو، اس کو موقع دو، یہ وکالت کرے، اس چکر میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے قانون صحیح طور پر آپ نافذ نہیں کر پائیں گے. یہ کس کو خبردار کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکنے، بھٹکنے، فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اللہ کی طرف سے جب آپ کی حفاظت تھی تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹک جائیں یا فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا قانون کو لاگو کرنے میں آپ سے کچھ کمی بیشی نعوذ باللہ ہو جائے. اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، ان سے خبردار رہنا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں بیٹھتے. ہم تو تھرڈ کلاس بھی بہت اونچی ہے ہمارے سے. تھرڈ کلاس جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سے بہت زیادہ اونچی ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے، دیکھنا، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا. کہیں اللہ عز و جل نے جو قوانین آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان میں سے کچھ کو لے کر یہ آپ کو بھٹکا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. یعنی ایسی ایسی باتیں، ایسے عذر، ایسے بہانے لے کر آپ کے پاس آ جائیں کہ اللہ کا قانون آپ صحیح سے نافذ نہ کر پائیں. دیکھو، ہوشیار رہنا. اور پھر آپ کو تو اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، بات ختم. چور نے چوری کیا، ہاتھ کاٹو. زانی نے زنا کیا، سنسار کرو. جو بھی قوانین ہیں ان کو آپ کو نافذ کرنا ہے. فَإِن تَوَلُّوا، اب بات ہماری اور آپ کی آگے. اب اگر یہ لوگ رخ موڑتے ہیں کس بات سے؟ اللہ کے قانون سے. اب اگر یہ لوگ اللہ کے قانون سے رخ موڑتے ہیں فَعْلَمْ، تو آپ ٹینشن نہ لیں، یہ بس جان لیں انما یرید اللہ تو یہ چاہ رہا ہے ان یصیبہم، کہ ان کو وہ مصیبت میں مبتلا کر دے. اللہ کیا چاہ رہا ہے پھر؟ وہ ان لوگوں کو کہاں ڈالے؟ پھینکے اٹھا کر مصیبت میں. جاؤ، پریشان رہو. اب ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اور کیوں اللہ عز و جل پھینک رہا ہے مصیبت میں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو جان لیجئے انسان اللہ عز و جل کے قانون کو نافذ کرنے سے اگر جی چراتا ہے، رخ موڑتا ہے، تو دو باتیں ہونا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ عز و جل کے قانون کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو مانے گا تو یقینی طور سے کیا ہونے والا ہے؟ مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے. آج جو امت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں، آزمائشوں میں گری ہوئی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اللہ کا قانون نافذ نہ کر کے ہم اپنے جیسے کم عقل، شہوت پرست، خواہش پرست، بکنے والے، چور اچکے لوگوں کے قانون اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں اور اس کے بعد فخر کرتے ہیں ارے میرے حق میں فیصلہ ہوا اور اب تو وہ ہائی کورٹ میں جائے تو بھی کیا ہونے والا ہے. نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس کے قانون سے جو پھیرا، اللہ کے قانون پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. تو ایک بات یہ تھی کہ آپ کے کچھ گناہ ایسے تھے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ آؤ اور میرے قانون کے مطابق فیصلہ کرو. ایک بات. اور دوسری بات، جب آپ اللہ کے علاوہ کے پاس گئے اپنا مقدمہ لے کر تو اب نتیجے میں آپ مصیبت میں پڑنے ہی والے ہیں. آپ دیکھ لو جتنے بھی لوگ، اللہ نہ کرے اللہ ہم کو آپ کو محفوظ رکھے، ہم بھی کوئی بہت نیک نہیں ہے، اللہ معاف کرے اور ہدایت دے، جتنے بھی لوگ کورٹ میں کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ ایزیلی باہر آ جاتے ہیں نا وہ لوگ. نا
کتنے سال؟ 5 سال لوگوں کی زندگیاں گزر جا رہی ہے اس کے اندر. باپ لڑتا تھا، بیٹا لڑ رہا ہے. کتنے ایسے آپ کے سامنے ہوں گے. 5-10 سال تو یہ معمولی سی بات ہوئی. وہ تو تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی. 5 سال تاریخ پہ تاریخ ہی 5-10 سال نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیبل پر آتا ہے وہ، پھر 2-4 سال اس میں ٹیبل پر آنے میں چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے مقدمات آپ کے سامنے ہوں گے لوگوں کی. اللہ بچائے، اللہ عافیت میں رکھے ہر مسلمان کو، ہم کو آپ کو اللہ معاف فرمائے اور محفوظ رکھے اللہ ہماری نسلوں کو. دیکھیں گے 20-20 سال ہو گئے، مقدم کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. جج بدل گیا، یہ بدل گیا، وہ بدل گیا. سب مصیبت ہے نا، مصیبت. کیونکہ اللہ عز و جل کا قانون جج کے بدلنے سے بدلتا ہے کیا؟ اللہ عز و جل کا قانون کسی کے بھی بدلنے سے نہیں بدلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بدل گیا اللہ کا قانون؟ جی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین کی شہادت وفات پر وہ قانون نہیں بدلا، تو ہمارے اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے وہ قانون نہیں بدلتا. آپ کے جج بدل جائے قانون نہیں بدلے گا. یہاں تو جج بدل گیا تو فیصلہ بدل جاتا ہے. یہاں جج بدلا تو ڈاکومنٹس بدل گئے، مسائل بدل گئے، سب ایسا. پھر اس کے بعد وہ چل رہا ہے، پس رہے ہیں لوگ، پریشان، تباہ حال. کاروبار چھوڑو تاریخ پر حاضر ہو، کاروبار چھوڑو وکیل کو پیسے دو، کاروبار چھوڑو جج کو مینج کرو. این یصیبہم، سمجھ میں آیا نا مصیبت؟ تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیر اللہ کے قانون کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اب ایک تو یہ اس کا سیدھا معنی یہ ہوا کہ اس کے کچھ گناہ تھے، اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی کہ آ میرے پاس. اور اب جب وہ گناہ کیا، اس نے گیا غیر اللہ کے پاس، مصیبتوں میں اس کی جان اب مصیبتوں میں پڑنے والی ہے. تو سنو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اللہ عز و جل کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں. فاسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حدود سے نکل جانے والا. فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود سے نکل جانے والا. ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں، اللہ عز و جل کی حدود سے نکل بھاگنے والے ہیں. اب جب ایسے لوگ ہیں تو معاملات وہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کی آیت میں دیکھیے اللہ عز و جل نے کتنا سخت جملہ فرمایا. افحکم الجاہلیت، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلوں پر، جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں؟ حکم الجاہلیہ، جاہلیت کے قوانین یبغونا چاہ رہے ہیں. کیا یہ لوگ جاہلیت کے قوانین چاہ رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ جاہلیت کے. کیونکہ اللہ علیم ہے اور ہم تو جاہل ہیں. اللہ عز و جل علیم خبیر ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اور ہم کیسے ہیں؟ ظاہر ہے، ہمارا تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اللہ عز و جل کے مقابلے میں کسی کا کوئی علم ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو تو اپنے اگلے لمحے کے بارے میں نہیں معلوم ہے. رات میں ہم سوئیں گے جاگیں گے، معلوم ہے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. تو یہ جہالت ہے. اللہ عز و جل نے جو فیصلے کیے اس میں پوری مخلوق کا خیر ہے، اور ہم جو فیصلے کرتے ہیں، جو قوانین ہم بناتے ہیں، 2 لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو 4 لوگوں کے لیے وہ برے ہیں. ایک شہر والوں کے لیے اچھے ہیں تو دوسرے شہر والوں کے لیے وہ غلط ہیں، وہ ٹینشن کا سبب ہیں. تو اب ایسے قوانین کیا اللہ کے قوانین کا مقابلہ کریں گے؟ جی نہیں. تو اللہ عز و جل کے قوانین کے مقابلے میں جو بھی قوانین بنائے جائیں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ جاہلیت. جاہلیت کے قوانین. تو کیا یہ لوگ جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ تو سنو، ومن احسن من اللہ حکما، اللہ عز و جل سے زیادہ بہترین قوانین بنانے اور فیصلے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کون ہے وہ لوگ جو اس کو واقعی اللہ کو اپنا حاکم مانتے اور اس کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے میں اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ؟ یہ قومی یوقنون، ایمان اور یقین رکھنے والے.
اللہ عز و جل کے علم پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو خیر مقدر کیا، ان باتوں کو جو سمجھتے ہیں، ان باتوں پر جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا حاکم احکم الحاکمین مانتے اور اپنے سارے مقدمات اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بالمقابل جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کے قوانین کی طرف نہیں آتے بلکہ غیر اللہ کے قوانین کی طرف جاتے ہیں، اور جو بھی قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں بنایا جائے گا اس قانون کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جاہلیت کا قانون، کیونکہ اکیلے اللہ کا قانون ہی عدل والا ہے، علم والا ہے۔ بقیہ جتنے بھی قوانین ہیں نہ ان میں علم ہے نہ ان میں عدل ہے، نہ ان میں علم ہے اور نہ ان میں عدل ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی سوال ہے؟ سری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت، یعنی فرض میں، نفل میں؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہوں، سری نماز میں ہو، تو کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر ظہر اور عصر کی، یہی تو سری نماز ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی جو نمازیں ان میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد امام اور بھی کوئی سورت یا کسی سورت کی کچھ آیتیں پڑھتا ہے، تو بالکل آپ بھی امام کے ساتھ اسی کی اتباع کریں گے۔ جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا آپ پڑھتے رہیں گے، جب تک امام رکوع میں نہیں چلا جاتا آپ پڑھتے رہیں گے۔ مان لیتے ہیں کہ امام آپ کھڑے ہوئے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں، اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ قل اللہ پڑھ کر خاموش ہو گئے، آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں ظہر اور عصر کی بات چل رہی ہے، آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے، جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا تب تک آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے، چاہے ایک ہی سورت آپ بار بار پڑھیں یا پھر ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری سورت شروع کرتے جائیں، یا جو آیتیں آپ پڑھ رہے تھے ان کو آپ کنٹینیو کرتے چلے جائیں، لیکن جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا تب تک آپ بھی پڑھتے رہیں گے، آپ کی قرات جاری رہے گی۔ یہ سنت، یعنی اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ خیر ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ ایک آپ نے شجرہ دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا پر دادا کا ایک ٹری، جس کو شجرہ کہتے ہیں، باپ دادا پر دادا، ان کے دادا، ان کے ابا، یہ چلا گیا آدم علیہ السلام تک۔ دیکھیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ جو ذکر کیا تو اسے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچایا، عدنان تک پہنچایا، جو اصل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے عدنان بہت مشہور ہوئے، جن کی طرف قریش پورے کے پورے منسوب ہیں، تو عدنان تک بالکل پرفیکٹ، جہاں تک امام بخاری نے ذکر کیا ہے بالکل صحیح۔ لیکن عدنان کے بعد اسماعیل اور پھر ابراہیم تک، اس میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جو ہیں یا نہیں اس بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اور پھر ابراہیم سے اوپر تو اور بھی زیادہ مشکوک ہیں، لیکن عدنان تک بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور لوگوں نے الگ الگ روایات سے ان کو جمع کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نام صحیح بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نام چھوٹ گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ نام غلط بھی ہوں۔ صحیح بخاری میں جتنا اتنا یاد کرائیے، اتنا ہی یاد کرائیے۔ یہ طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، یہ بھی طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق کے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ اسماعیل ہی کی اولاد میں عدنان ہیں، عدنان جن سے پورا قریش، تو عدنان تک کا سلسلہ نسب بالکل صحیح، لیکن عدنان کے اوپر اختلافات ہیں۔ کئی لوگوں نے ذکر کیا، کسی نے کوئی نام بڑھایا، کسی نے کوئی نام گھٹایا، کسی نے دونوں ہٹا کے کوئی تیسرا نام ذکر کر دیا، تو یہ اختلاف ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جہاں تک ذکر کیا عدنان تک، آپ وہیں تک ذکر کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق ہم نہیں چل رہے، تو آپ نے آج کے سبق بتایا کہ بھائی پہلے تو اپنی خود کی غلطیاں ہیں، جی ہاں، اور اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین توفیق نہیں دے، جی، اور پھر کبھی ہم گھیرے میں ہیں، پریشانی
परेशानियों के उसमें, तो आपको निकलने का सबब क्या है? आपको पता चल गया ना परेशानी किस वजह से है, बस उस सबब को छोड़ दीजिए। आपको बीमारी की वजह पता चल गई कि हम बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ कि हम गैरुल्लाह के पास अपना मुकद्दमा लेकर गए, अब आप वो वापस ले आइए। कोई मसलन मान लेते हैं कि कोई बात हुई होगी, आपको मालूम हुआ होगा कि इस मसले में अल्लाह का हुक्म ये है, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, और जो हमारे कवानीन है उसके एतबार से आप फैसला कराने गए। अब मान लेते हैं कि किसी ज़मीन को लेकर ऐसा हो गया, किसी ज़मीन को लेकर मेरे और मेरे किसी रिश्तेदार के, मेरे किसी पार्टनर के साथ मामला था। अब मैंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा शरई कोर्ट में कुरान सुन्नत पर तो मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा मैंने क्या किया, मैं गया जो अपनी दीवानी कोर्ट है वहाँ गया, और मेरे पास 2-4-6 गवाह थे, सब हो जाता है, गवाह बन जाते, सबूत बन जाते, कागजात बन जाते, वो सब मैं गया और मेरे हिसाब से फैसला हो गया। हालांकि मैं जानता हूँ ना वो गलत है, तो मुझे उसको ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं भाई ये गलती थी, मुझसे गुनाह हुआ, भाई ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका हक है। तो जिस दरवाजे से आप तकलीफ़ में मुब्तला हुए उस दरवाजे से रिटर्न यू टर्न लेकर वापस आ जाइए। अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।